السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَقَالَ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے منکرات نکاح کے عنوان سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور اس کی تمہید میں اس گنہگار نے یہ بات کہی تھی کہ اگر نکاح کے موقع پر آدمی سنت و شریعت کو فراموش کرتا ہے تو وہ سب کچھ پائے گا، اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں اور برکتیں نہیں پائے گا۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے سامنے نکاح کے موقع پر دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستے پر اس کا خاندان، اس کا سرکل، اس کی برادری اور اس کی اپنی نفسانی خواہشات، اور دوسرے راستے پر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت۔ میرا آپ کا ایمان و یقین اس پر ہے کہ زندگی اللہ کے بنانے سے بنتی ہے، رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ چنانچہ ایک طرف انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں سب کچھ آتا دکھتا ہے، اور یہ اللہ رسول کی شریعت کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے یہاں سب کچھ جاتا دکھتا ہے۔ بظاہر یہاں خوشیاں ہیں اور یہاں غم ہے، لیکن حقیقت کا پیمانہ یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پر جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا پلیٹ فارم ہے، حقیقتاً میں خوشیاں ہیں، رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، اور یہاں عارضی خوشی ہے، یہ منٹوں کی، گھنٹوں کی، دنوں کی چاندنی ہے۔ اس کا خاتمہ جب ہوگا تو سوائے رونے کے کچھ اور ہاتھ نہیں آئے گا۔ چنانچہ اسی کے تناظر میں کچھ منکرات میں نے ذکر کیے تھے، جیسے نکاح کا موقع قریب آتا ہے اور کسی بندے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو شادی کے جتنے دن قریب تر آتے چلے جائیں گے یوں رسمیں در آتی ہیں، اور بندہ رسموں کے جال میں ایسا گھرتا ہے کہ وہ چاہ کر نہیں نکل پاتا ہے۔ چند ایک رسومات ہیں جو مشترکہ طور پر سبھی کے یہاں پائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کی تخصیص ہے کہ وہ کچھ برادریوں میں ہیں اور کچھ میں نہیں ہیں۔ وہ تمام رسومات جن سے نکاح کی دنیا میں برکتوں کے عنوان سے فرق آتا ہے اور اللہ کو غصہ ہوتا ہے، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی رحمت اس بندے کے اس عمل سے اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ کا غصہ وہاں نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو ان تمام رسومات کو چھوڑنا، ان کا بائیکاٹ کرنا اور ان سے اپنے آپ کو پورے طور پر محفوظ رکھنا، یہ ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے،
ہر اس شوہر کی ذمہ داری ہے جو اپنے لیے بیوی لا رہا ہے، ہر اس باپ کی ذمہ داری ہے جو اپنے بیٹے کی بہو لا رہا ہے، ہر اس باپ کی ذمہ داری ہے جو اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر رخصت کر رہا ہے۔ اور ظاہر کی آنکھیں یہ کہتی ہیں کہ وہ گاڑی دے رہا ہے، گاڑی دے رہا ہے تو راحتیں ہوں گی، ظاہر کی آنکھیں یہ کہتی ہیں کہ وہ فلیٹ بک کر کے دے رہا ہے، راحتیں ہوں گی، ظاہر کی آنکھیں یہ کہتی ہیں کہ وہ بیٹی کو جس مکان میں دلہن بنا کے بھیج رہا ہے وہ بڑی شان و شوکت کے مالک لوگ ہیں، بہت اونچے کردار کے حامل ہیں، بڑا ان کا خاندان ہے، بڑا سب ان کا سرکل ہے، بڑے لوگ ہیں، تو بیٹی خوش رہے گی۔ لیکن یہ سب کچھ ظاہر کی دنیا ہے، باطن اور حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ ان کے علاوہ برکت اگر کہیں چھپی ہے، یہ سب نہ ہو اور محمد الرسول اللہ کی شریعت ہو، برکت ہوگی، یہ سب ہو اور محمد الرسول اللہ کی شریعت نہ ہو تو پھر اس کی ڈبل ٹبل خوشیاں آپ لے آئیں، برکتیں زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہر تیسرا بندہ اس بات کو لے کر شاکی ہوتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو سکون اس کو ہونا چاہیے تھا، بیوی اس کو اس انداز پر کوپریٹ نہیں کرتی ہے، اس انداز پر اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے جس انداز پر وہ چاہتا ہے، بیوی سے جیسا استقبال وہ چاہتا ہے ویسا اس کو نہیں مل رہا ہے، اور ازدواجی زندگی میں جو خوشحالی کے پہلو ہونے چاہیے تھے وہ اس کو میسر نہیں ہے۔ میرے بھائی وہ ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب محمد الرسول اللہ کی شریعت کو اختیار کرنا تھا آپ نے ٹھکرا دیا اور دنیا کو قبول کیا، اور اللہ کے یہاں دنیا اپنانے پر برکتیں نہیں دی جاتی ہیں۔ لہذا میں نے دو رسموں کا ذکر گزشتہ ہفتے کیا تھا، اس میں ایک تو اپٹن ہے، کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے، اور اگر نکل سکتی ہے تو بس اتنی کہ آپ از خود اس کا استعمال کر لیں، یا آپ کی محرمات خواتین، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، وہ آپ کے لیے، یعنی یہ بچیوں کے لیے ہے، بچوں کو تو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے، لڑکوں کو تو خود ہی لگا لینا چاہیے، اگر آپ اس کی کسی درجے میں ضرورت محسوس کرتے ہیں تو خود ہی لگا لیجئے۔ باقی وہ جو رسموں کا بھٹنا ہے، رسموں کا جو اپٹن ہے، اور پھر مایوں کا جو سلسلہ ہے وہ قطعاً ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد بارات کا لے جانا ہے، لوگ بارات لے جاتے ہیں، بڑا سب لمبا بارات کا خرچہ ہوتا ہے، اور وہ عدد بھی طے ہوتے ہیں کہ صاحب 51 لوگ آئیں گے، 101 آئیں گے، تو یہ بھی اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ بارات کا تصور اسلامی نہیں ہے، بارات کا تصور یہ سب کا سب غیر اسلامی ہے۔ ہمارے یہاں بارات نہیں ہے، بارات کے نام پر افراد کا جمع ہونا اور بارات کے نام پر لوگوں کے لیے ضیافت کا انتظام کرنا اور کھانے والوں کا کھانا، یہ خود ایک ذلت کا کھانا ہے، بے غیرتی کا کھانا ہے۔ ذلیل اور بدترین قسم کے لوگ ہیں جو کسی پر دباؤ ڈال کر اس کے یہاں بارات کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے ایسے بے شرم اور بے غیرت اور ذلیل قسم کے انسان سماج میں پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میاں میرے باراتیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو جن باراتیوں کی خوشنودی کا آپ سامان کرتے ہیں وہ باراتی آپ کو گالیاں دیتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ ابے گئے تھے اس کی کنجر کی بارات میں، دیکھ لیا اس کا سمدھیانہ، کیا ملا آپ کو؟ اس لیے، اور پھر جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جی نہیں یہ تو معاشرے میں ہے، یہ سب خوش دلی سے کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ کون کہتا ہے کہ کوئی خوش دلی سے بارات کا انتظام کرتا ہے؟ آپ اپنے سمدھی کو آپشن دے دیجئے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں گے تو بارات آئے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں آئے گی، ہم بتا دیں گے کون بارات منگواوے گا۔ یہ تو بات ہی عقل سے پرے کی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جناب والا لوگ خوش دلی سے اس کو انجام دیتے، نہیں، یہ دباؤ ہوتا ہے، ایک ایسا پریشر ہے، ایک ایسا سماجی دباؤ ہے جس کو آدمی چاہ کر نہیں توڑ پاتا، حالانکہ اس کے ختم ہونے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ جب تک معاشرے میں بارات کی رسم باقی رہے گی تب تک معاشرے میں نکاح کا وجود اتنا سہل نہیں ہوگا جتنا سہل رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد اب یہ بارات یہ مجموعی حیثیت سے گناہ ہے، اس کے بعد انفرادی گناہ شروع ہوتے ہیں،
ان میں یہ نمونہ جو دولہا بن کے جا رہا ہے، اس کے لیے اس کے بہنوئی پر ایک ظلم ہے. آپ جیجا کیوں بنے ہمارے، لہذا صحرا لائیے. آپ ہمارے گھر کے داماد ہیں، جی جا جی بہنوئی صاحب ہیں آپ، لہذا صحرا لائیے. اچھا وہ جو بہنوئی ہوتا ہے نا، جیجا جو ہوتا ہے وہ ان کا بھی باپ ہوتا ہے، اسے پتا ہے جتنا ہیوی لاؤں گا اتنا ہیوی. دیکھو دونوں طرف فقیر ہیں، یہ بھی بھکاری ہیں اور یہ بھی. اس کی نیت میں بھی فساد ہے اور اس کی نیت میں بھی فساد ہے. وہ قرض کرے گا، سود لے گا، ڈاکہ ڈالے گا، چونا لگائے گا، حرام کا کام کرے گا، لیکن صحرے کا انتظام کیوں؟ سبب اس جانتے نا، اسے معلوم ہے کہ میں جتنا موٹا لے کے جاؤں گا، اتنے کمزور تو میری سسرال والے بھی نہیں ہیں کہ میں 50,000 کا صحرا لے جاؤں اور وہ 51 نہ دیں. آخری درجے میں 1,000 تو ملیں گے. کیا گھنٹے کی بات ہے اجی، کتنے گھنٹے کی بات ہے؟ چند گھنٹوں کی بات ہے. چنانچہ یہ صحرے کی جو رسم ہے، بعضے لوگ کرتے ہیں نہیں جی ہم تو ذرا دیندار لوگ ہیں، تو وہ دیندار لوگ ہاروں پہ آ جاتے ہیں. مطلب اس بیچارے کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بقرہ ہے، ذبح ہو رہا ہے، یہ کٹے گا، کیا ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے گلے میں ہار ڈال کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی مجلس میں نکاح ہوگا، دنیا دیکھے گی، اور اگر پھر بھی کسی کو نہ پتہ چلا 2-4 دن کے بعد مل لینا، یہ خود بتا دے گا اس کا نکاح ہو گیا. اس کا جغرافیہ بتائے گا آپ کو، یہ لوٹی ہوئی کائنات کا مالک ہے. تو دلہا اور دلہن کے لیے یہ صحرے پر گلے میں ہار، پھول، مالائیں اور نہیں معلوم کیا کیا، یہ تمام کی تمام رسومات، بالخصوص یہ صحرے کی رسم جو ہے، یہ ہمارے یہاں مسلموں کے یہاں جو در آئی ہیں اس کی وجہ ہے غیر مسلم، یہ اسلامی نہیں ہے. چنانچہ کفار سے تشبہ کی بنیاد پر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، خلیل احمد صاحب سہارنپوری، اور ان سب کے استاذ الاساتذہ شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمہم اللہ، ان تمام اکابر کے فتاوی موجود ہیں. ان تمام کے فتاوی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قطعاً ناجائز اور حرام ہے. لہذا صحرے کے نام پر اصرار، صحرے کے نام پر شدت، اور اس میں وہ صحرا پھول کا ہو، ہار ہو پھولوں کا یا نوٹوں کا ہار ہو، یہ دونوں کے دونوں کی ممانعت ہے اور کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد ایک منکر ہے، اور وہ منکر ہے فلم سازی کا، ویڈیوگرافی کا، تصویر کشی کا. تو خوب یاد رکھیے، عامتاً ایک مسٹیک میں اس کی وضاحت کر دوں. بعضے لوگوں کو اس کا بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے اور اس سلسلے میں لوگ زبان بڑی چلاتے ہیں، ایک دم فتویٰ دے دیتے ہیں اور بہت جلدی کلام کر گزرتے ہیں. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں فیصلوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ابھی پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 10 سے 15 سال آپ کہہ سکتے ہیں، سوشل نیٹ ورک میں ایکٹیویٹی جب سے زیادہ ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کا چلن عام ہوا ہے، تو ہمارے علماء کی ایک تعداد ایسی ہے جس نے دینی مجالس کے پروگرام کی ویڈیوز بنوانے یا اس کو لائیو دکھانے کی اجازت دی ہے. میرے الفاظ پر غور کر لیجئے گا، میں پھر سے عرض کر رہا ہوں. علماء کی ایک تعداد ایسی پائی جاتی ہے کہ جنہوں نے دینی مجالس کی ویڈیوز بنانے اور ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دی ہے. تصویر کشی کی اجازت انہوں نے بھی نہیں دی ہے. تصویر بالکل ممانعات کے ساتھ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے علماء بر صغیر کے یہاں، علماء عرب کے یہاں اگرچہ اس کا جواز ہے، لیکن علماء بر صغیر کے یہاں، علماء اہل دیوبند کے یہاں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے تصویر کے سلسلے میں. لیکن ویڈیوگرافی، وہ بھی دینی پروگرام کی، بعض حضرات نے یہاں سے اس کو اٹھا کے وہاں فٹ کیا کہ جب مسجد میں ویڈیو بن رہی ہے تو ہم اپنے گھر میں نہیں بنوا سکتے. محترم، مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد میں نعت پڑھی جا رہی ہے، مسجد میں بیان ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک دینی منفعت وابستہ ہے کہ وہ بیان لوگوں کو سنا جائے گا. سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر جو طبقہ موجود ہے، وہ طبقہ وہاں جا کر گانے نہ سنے، فلمیں نہ دیکھے، موویز نہ دیکھے، اس لیے کہ یوٹیوب پر جو جنگ آپ کے خلاف جاری ہے، اسے یوٹیوب پر
پر ہی لڑا جا سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کر نہیں لڑا جا سکتا۔ اب اگر آپ اپنے گھر کی مجلس کو، اپنے گھر کی شادی کی تقریب کو کسی دینی پروگرام پر منطبق کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں ویڈیو بنوا سکتے ہیں تو ہم اپنی شادی کی ویڈیو کیوں نہ بنوائیں، تو آپ طے کریں، آپ غور کریں، مسجد کی ویڈیو میں کیا کوئی غیر محرم موجود ہے؟ مسجد کی ویڈیو میں کیا کسی غیر محرم کی تصویر دکھائی جا رہی ہے؟ اور آپ کی جو شادی کی تقریب ہے اور نکاح کی جو تقریب ہے، ظاہر ہے کہ وہ خواتین دکھائی جائیں گی، گھر کی خواتین کی تصاویر اس میں آئیں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو فساد برپا ہوگا، اس لیے شریعت اسلامی نے اور علماء کہیے کہ علماء حق نے اس کی ممانعت کی ہے جو بے پردگی وہاں ہوتی ہے۔ اور دینی پروگرام کی ویڈیوز کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ اس کی منفعت عام ہو سکے اور وہ یوٹیوب کی لڑائی یوٹیوب ہی کے ذریعے لڑی جا سکے۔ ایک آدمی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، کیا آپ اپنی مسجد کے حجرے میں اس کا جواب دیں گے؟ تو یہ بالکل عقل سے پرے کا ایک مضمون ہے۔ ایک بات مشرق کی ہے، ایک بات مغرب کی ہے، اور دونوں کو خلط ملط کر کے اگر آپ اپنے لیے کوئی جواز کی راہ نکال رہے ہیں تو اللہ کے یہاں آپ جواب دہ ہوں گے۔ چنانچہ فلم سازی، ویڈیو گرافی اور اس کی جو میں نے عرض کیا اس کی جو بنیاد ہے وہ غیر محرم خواتین کا اس میں دکھایا جانا ہے۔ اب وہ اس لیے تو نہیں بن رہی ہے کہ وہ بنا کے رکھ دی جائے گی، ظاہر ہے کہ اس کو بنانے کے بعد پھر سب ایک موقع آئے گا، بھابھی بھی بیٹھی ہیں، بھیا بھی بیٹھے ہیں، اور سب گھر کے افراد ہیں، محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہیں، اور پھر اس کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی میں پھر جو گھر کے کنوارے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے پھر منتخب کر لیتے ہیں، بھائی فلاں کی البم دیکھ رہا تھا، وہاں ایک سامان ہاتھ لگ گیا ہے اور میں نے ابا امی سے کہہ دیا بس وہیں میرا رشتہ ہونا ہے۔ یہ سب نتائج وہیں کے ہوتے ہیں، یہ پرینام کہیں اور کا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی مطمئن ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ وہ ویڈیو گرافی، پھر اس سب کے سوا، یعنی اس میں مغلظات اتنے ہیں، اس سب کے سوا جو بندہ آپ کے گھر کی ویڈیوز بنا رہا ہے عام متن تو وہ مسلم بھی نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ بندہ جو کلک کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلمان بھی ہو تو غیر محرم۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کر جو گناہ کی بات وہاں پائی جاتی ہے، وہ بیٹی، وہ بہن، وہ بچی جو بھائی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، جو باپ کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، حیا کی چادر میں ملبوس تھی، جس کا چہرہ کبھی کسی نے بآسانی دیکھا ہی نہیں تھا، اور جس خاتون نے کبھی اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا تھا، جو بچی کسی کے سامنے نہیں آئی تھی، فوٹوگرافر، فلم ساز، ویڈیو گرافر، ذرا اوپر کریں، ذرا دائیں کریں، ابھی لک نہیں بنا ہے، ذرا نیچے کریں، اور جب بات اس سے آگے بڑھتی ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتی ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے، اپنے چیلے کو اس پہ کیمرے پہ سیٹ کرتا ہے اور وہاں جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، میری آپ کی بیٹیاں اور بہن، وہ یہاں سے پکڑتا، ایسے کریں، ایسے کریں، جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس سب کی گنجائش دیں گے آپ؟ یہ قطعاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بیٹی جس کو کسی نے کبھی نظر بھر کر نہ دیکھا ہو، آج نتائج جو نکل رہے ہیں اس بچی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دینی گھر کی بچی ہے اور کنجروں میں چلی گئی ہے بہو بن کر، اور ان کے یہاں سارے کام ہوتے ہیں۔ چنانچہ نتائج اس کے نکلتے ہیں کہ اس بچی کو ان تمام گناہوں میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے منکرات میں یہ ایک منکر ہے، اس کو خوب پیش نظر رکھیے۔ اور میں بار بار آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایک طرف اللہ کی طرف سے اترنے والی برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور ایک طرف میری آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، یا آپ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر لیجئے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں عامتاً تو ایک ہی نکاح ہوتا ہے، دوسرے نکاح کا تو تصور بھی نہیں ہے، کپ کپی چڑھتی ہے لوگوں کو نام سن کے بھی، اور اگر گھر میں جا کے بتا دیا تو جو حالات سامنے چل رہے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں تو تصور ہی ایک کا، تو بھائی آپ کے یہاں تو مسکینی کا، مجبوری کا، لاچاری کا، بے بسی کا عالم یہ ہے کہ آپ تو نکاح ہی ایک کرتے ہیں۔ تو اس ایک نکاح کا جو آپشن آپ کے پاس ہے، اگر آپ شریعت اس میں ٹھکرا دیں گے
تو اب شریعت نکاح میں زندہ کرنے کا دوسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اب یا تو آپ دوسرا نکاح کیجئے، اور دوسرا نکاح کرنے کے لیے فولاد کا جگر چاہیے. کنگال دوسرے نکاح نہیں کرتے. میں آپ ہی کی لسٹ میں ہوں، ابھی میں آپ ہی کی لسٹ میں ہوں. ارادہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے، آپ کے لیے بھی. میری گھر والی ویسے ہر ہفتے کا بیان سنتی ہے، باقی جو حالات ہوں گے دیکھی جا رہی. تو عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے نکاح کا تصور آپ گھر میں پیش کیجئے. ہاں بھائی کہاں چل رہا ہے ایسے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ سماج زنا کرنے والوں کو تعظیم دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، اور نکاح کرنے والوں کو ذلیل سمجھتا ہے. کوئی نکاح کر لے، بڑے عیاش ہو رہے ہو تم. تو آپ آدمی ہیں کہ گھن چکر ہیں؟ آپ آدمی ہیں کہ جانور ہیں؟ نکاح کرنا کیا عیاشی کی دلیل ہے؟ نہیں. مطلب امام صاحب دیکھو مطلب کیا ہے بھائی، بے وقوف آدمی. مطلب کسے کہتے ہیں؟ اس نے نکاح کیا. یاد رکھو ایک بات بہت قیمتی عرض کر رہا ہوں، سنو ذرا توجہ کے ساتھ. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. قرآن کہہ رہا ہے جو خواتین تمہیں پسند آ رہی ہوں ان سے نکاح کرو. اور قرآن نے ابتدا 2 سے کی ہے، مثنا. پہلی تو کرنی ہے. میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا 4 ہفتے پہلے کہ نکاح نہ کرے بندہ، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں. کرنا ہے تو گویا ایک تو کمپلسری ہے، ایک تو وہ تو آنی ہے. اس کے بعد کا جو شریعت نظام طے کرتی ہے وہ ہے مثنا، 2 سے کرو، وثلاثا 3 سے کرو، ورباع 4 سے کرو. اور یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس جانی مالی دونوں طاقتیں جمع ہوں، جو اتنی گنجائشیں رکھتے ہوں کہ ان کے پاس جان بھی ہے مال بھی ہے. جان اور مال دونوں کی وسعتیں ان کے پاس ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کریں. اور یہ قرآن ہے. یہ کون ہے؟ قرآن ہے. یہاں عامتاً لوگ ایک جملہ کہہ جاتے ہیں، اور جی ہمارے ہندوستان میں تو امام صاحب دیکھو ماحول نہیں. تو تیرے ہندوستان کے لیے قرآن دوسرا اترے گا؟ ہمارے سماج میں تو تیرے سماج کے لیے قرآن دوسرا آئے گا کیا؟ قرآن پوری کائنات کے لیے ایک ہے، اور پوری کائنات کے لیے جب قرآن ایک ہے تو نظام بھی ایک ہی ہے. یہ تو میری آپ کی خباثت ہے، میری آپ کی شرارت ہے کہ میں نے اور آپ نے اس نظام کو یہاں ترجیح نہیں دی. چنانچہ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بچیاں وہی ذہن رکھتی ہیں. اگر میں نے اور آپ نے یہ ذہن بنایا ہوتا، ذہن سازی کی ہوتی، تیار کیا ہوتا یہ ماحول، تو پھر دوسرے نکاح میں وہ مشکلات کھڑی نہیں ہوتی جو آج کی تاریخ میں ہو رہی ہیں. چنانچہ اس کے نتائج. اور ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، بہت تلخ ہے، کڑوی ہے، جلدی سے ہضم نہیں ہوگی. اور یہ بڑی عمر کے جو حضرات بیٹھے ہیں انہیں تو ہضم ہوئے گی نہیں. وہ واضح لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، سنو کان کھول کر. جب تک آپ دوسرے نکاح کو فروغ نہیں دیں گے، جب تک معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس جان کی مال کی وسعت ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گے، جب تک معاشرہ دوسرے نکاح کو عیب سمجھے گا، تب تک معاشرے سے جہیز کی رسم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. جب تک نکاح آسان نہیں ہو سکتے، یوں ہی غریب کی بیٹیاں بیٹھ کے سسکتی رہیں گی اور معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا. بتاؤ ان خواتین کو جن کے سامنے دوسرے نکاح کا ذکر آتا ہے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، آگ بگولہ ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر کی محبت تقسیم ہو جائے گی. تو سمجھاؤ انہیں کہ یہ محمد کی شریعت ہے، اور محمد کی شریعت کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتی ہے. اور آخری درجے میں کسی کے پاس گنجائش ہے تو کرے، جس کے پاس گنجائش ہے وہ کرے، وہ چوکے نہیں. بیوی کو اعتماد میں لے کے نکاح کرو، اپنی بیوی کو بتاؤ، سمجھاؤ، تربیت کرو، اور ضرورت مند لڑکیوں سے نکاح کرو. ایسی بچیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دو جو کسی کی مطلقہ ہیں. ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو جو کسی کی بیوہ ہیں، جس کے گھر آنگن میں سونامی آ چکی ہے، جس کا گھر آنگن تباہ ہو چکا ہے، اس کا جوان شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے. اب وہ بچی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر ان پر بوجھ بنی ہوئی ہے. اور مالداروں سہارا دو دوسروں کی بیٹیوں کو. ساؤتھ میں جا کے زنا کرتے ہو، ڈانس کلبوں میں جا کے زنا کرتے ہو، مجبور و بے سہارا لڑکیوں کی تعاون اور ان کی خیرات کے نام پر عصمتیں لوٹتے ہو. اس سے بہتر ہے کسی سے نکاح کرو، اس سے بہتر ہے کسی کی آبرو کو سنبھالو، اس سے بہتر ہے کسی کا گھر بساؤ. یہ کرنے کا کام ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کے نتیجے میں سماج میں امن برپا نہیں ہوتا.
اس لیے جن کے پاس گنجائش ہے وہ کریں، وہ ضرور کریں، لیکن اپنے گھر کے لوگوں کو اعتماد میں لیں. اپنی بیوی کو اعتماد، جی وہ تو بات بھی نہیں سنتی، سناوے گا تو سنے گی نا. یہ تو اتنا گھبراوے، سارے کام کرے گا، یہ گھبراتا بہت ہے. بیوی کو اعتماد میں لیجئے، قرآن سنائیے، شریعت سنائیے، اسے بتائیے سیرت صحابیات. کمی یہ ہے، قصور یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی بیویوں کو شہوت رانی کے لیے رکھا ہوا ہے، جب جی چاہتا ہے شہوت کی تکمیل کرتے ہیں، شریعت نہیں سناتے. یہ ہے ہمارے یہاں عورتوں کا مقام بس. اور معاشرے نے جو دوسرے نکاح پر ایک ہوا برپا کیا ہے، یہ مستقل ایک عنوان ہے، میں انشاءاللہ رکھوں گا اسے، میرے ذہن میں تھا میں اس کو مستقل عنوان بنا کے رکھوں گا. بہرکیف ہوگا کیا، میرا بھی ہوگا کیا وہ بات کی بات ہے، لیکن عنوان بنائیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے ان رسومات کا، جو رسومات نکاح کی دنیا میں در آئی ہیں، ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے. سبب اس لیے کہ اگر ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس برکت سے محرومی کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی زندگی کا جو سیٹلمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکے گا. چنانچہ انہی میں سے ایک رسم ہے اسٹینڈنگ انداز پر کھانا کھانا. اولن تو میں نے عرض کیا بارات کے نام پر کسی کھانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مان لیجئے کہ سامنے والا بخوشی اس کو قبول کرتا ہے تو پھر رزق چونکہ رزق ہے، کھانا چونکہ کھانا ہے، کھانا محتاج بن کے کھانا چاہیے، کھانا محتاج بن کے، ضرورت مند بن کے کھانا چاہیے. میز پر کھا رہے ہیں، کرسیوں پر کھا رہے ہیں، چلیے اس میں اتنا اہتمام کر لیجئے کہ دسترخوان کی سنت زندہ ہو جائے. لیکن اب تو بات بہت اوپر چلی گئی نا. اب تو ایک پلیٹ ہاتھ میں لی اور وہ جانوروں کی تھوڑا سا چگا رکھا اور ادھر کو ٹہلتے ہوئے کالا ڈیو یہ سب چلتا ہے. بوٹی سے منہ بھرا پڑا اور خیریت پوچھتے پھر رہے ہیں صاحب. عجیب بے وقوف لوگ ہیں. اصلاح کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے میز پر، کرسی پر. اور اس کے سوا آخری درجے میں یہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر آپ نیچے بیٹھ کر انتظام نہیں کر سکتے اور آپ کا سماج اسے قبول نہیں کرتا ہے تو اتنا ضرور کریں کہ جن کرسیوں پر، جن ٹیبلوں پر آپ کھانے کا انتظام کیے ہوئے ہیں، جہاں آپ نے اتنا سب انتظام کیا ہے، وہاں آپ یہ انتظام بھی کریں کہ دسترخوان بھی ہونا چاہیے. وہاں آپ یہ انتظام بھی کریں کہ وہاں لوگ کھانے کے بعد ہاتھ دھل لیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لیں. 2-4 ڈرم پانی فالتو لگ جائے گا نا بس، اور تو کچھ نہیں. 2 ویٹر زیادہ لگ جائیں گے، ان کو اسی کام پر لگا لیجئے کہ وہ مہمانوں کا ہاتھ دھلا دیں، اور مہمان جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تب وہ ان کا ہاتھ دھلا دیں. البتہ جہاں تک تعلق ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا اور بہت حاکمانہ انداز پر کھانا یا چل پھر کر کھڑے ہو کر کھانا، یہ بہر کیف رسومات کی دنیا ہے، اور یہ انتہائی بدتمیز عمل ہے، انتہائی برا عمل ہے. اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی. ایک ایسی قوم اس کام کو کرے جس کے پاس مستقل نظام حیات ہو شریعت اسلامی کی شکل میں، اور وہ پھر اس عمل کو کرے، عجیب سی بات ہے. لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ رزق کی ناقدری نہ ہو. پھر یہ آج کل بڑا سا مسئلہ ہے کہ بہت ساری ڈشوں کا انتظام ہوتا ہے، بہت سارے تو تلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بہت سارے گلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پکے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، ان کو گلایا گیا ہے خوب ہنڈیا میں، دیگچی میں. تو وہ یا اس کا اہتمام کریں کہ ڈشیں کم سے کم ہونی چاہیے، ورنہ پھر کھانا بچتا ہے. اور وہ بچنے کے بعد ایک گھٹیا عمل لوگ کرتے ہیں، یہاں پچوا دو مدرسے میں، ڈوب کے نہ مر جاؤ اس عمل کو کرنے سے پہلے. تمہاری بچی ہوئی دیگیں مدرسے کے بچے کھائیں گے. میں تو مدرسے والوں سے کہتا ہوں ایسا کھانا کہیں سے آئے تو واپس کر دو. یہ پہلے کہاں تھے؟ انہیں مدرسوں کے بچوں کا خیال پہلے نہیں آیا؟ پہلے ان کے رشتہ دار ان کو یاد رہے، ان کے خاندانی ان کو، یہ بڑی سب ایک رسم ہے. امام کو نہیں پوچھیں گے، پہلے نہیں پوچھیں گے، دیکھ کھلی وہی ایک پلیٹ امام صاحب کو دیکھا ہو، خاندانی بھکاری ہے دیکھا ہو اسے،
کھیل بنایا ہوا ہے آپ نے. کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کو اپنے رشتہ دار یاد رہے, امام یاد نہیں رہا. ہم نہیں کہتے آپ دعوت کیجئے, مگر اگر کھانا پہنچانے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں تو پہلے دعوت کیجئے. ہمارے باپ کا نوکر لگا امام, وہ کھائے پہ کھائے گا یا اس کھانے کو ضائع کرے گا؟ جاؤ مؤذن صاحب, کیوں دے آؤ مؤذن صاحب کو. کھیل سمجھایا آپ نے. آپ دعوت نہیں کر سکتے, آپ مدعو نہیں کر سکتے تو نہ کرو, لیکن یہ ذلت کا کام بھی نہ کرو کہ دیکھ کھلے گی تو پہلی جو ہے رکابی بھر کے امام صاحب کے لیے جائے گی. کیا ہے یہ زیادتی ہے, اسے سمجھیں. عزت نفس کو چلتی ہے اس کی وجہ سے, آدمی کی ایگو کو ٹھیس پہنچتا ہے اس کی وجہ سے. ایک ٹفن اس کا وہ ہے جو کسی کے گھر سے آئے گا, بندھا ہوا کھانا ہے, یا اس کے بچے رہتے ہیں تو وہ اپنے پکا کے کھائے گا. ایک وہ طباق ہے جو آپ نے بھر کے بھیج دیا, کیا کرے وہ؟ اتنا سارا تو نہیں کھائے گا. اسے کیا آپ نے کنگ کونگ سمجھا کہ وہ آپ کا بھی کھائے گا جو اس کا معمول کا ہے وہ بھی؟ ارے بھائی وہ اتنا کرے گا, ایک کھانا کھائے گا, یا آپ کا کھائے یا اپنا کھائے, یا اپنا کھائے یا آپ کا کھائے, دونوں میں سے ایک کھانا اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب وہ محلے میں پہنچائے تو بھی مصیبت, بھائی اس گھر میں امام صاحب کی کیا سیٹنگ چل رہی ہے, وہی ہے مطلب اس گھر میں کھانا جاتا ہے, بھائی جینے دو گے نہیں جینے دو گے بھائی. اور اگر وہ اسے پھینکے, دیکھو کیسے دن لگ رہے ہیں امام مؤذن کو, دیکھو تو صحیح, وہ کھانا ضائع کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے نہ اٹھے چین نہ بیٹھے چین. تو میرے بھائی آپ اس رسم کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے آپ سے دیکھ کا پہلا چمچ آپ امام کو مت پہنچائیے؟ برکت رسول کے دین کے زندہ کرنے میں ہے, امام کو دیگچی پہنچانے میں برکت نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے سب نئی نئی رسمیں چلی آئی ہیں اور نئی نئی چیزیں. امام صاحب اتنا سا پی لو. بزرگوں کے جھوٹے میں برکت ہوتی ہے اپنی جگہ, لیکن یہ ڈرامہ بھی مناسب نہیں ہے. نہیں اتنا سا پی لو, رہنے دو یار, سب سمجھتی ہیں دنیا سے. عجیب دنیا سب نظام لے کے چل رہے, یہ مناسب نہیں ہے, انتہائی غیر مناسب عمل ہے. ادھر کھانا بچ گیا, اب وہ کھانا بچا ہوا, دیکھو ایک دیگ فلاں جگہ دے دو, ایک دیگ فلاں جگہ. یہ تو بیچارے مدرسے والے پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. مدرسے والے بھی عقل سے پیدل ہونے کی علامت ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان سے کہو لگاؤ اس کھانے کو ٹھکانے جہاں لگا سکتے ہو. جب ان کی جیب سے لگے ہوئے مال کو وہ ضائع ہوتا دیکھیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ اس کھانے کی قدر و قیمت کیا ہے. جو بوٹیاں آپ آدھی کتر کے پھینک دیتے ہیں نا, ایک بڑکا مارا اور پھینک دی. میاں جتنا کھانا ہماری شادیوں میں برباد ہوتا ہے, اگر اس کھانے کو مجموعی طور پر اس کی رقم کا جائزہ لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے سارے بھوکے بچوں اور بھوکے مردوں اور عورتوں کی بھوک کا انتظام ہو جائے. اور یہ تمام کی یہاں ہے, ہر برادری اس کا شکار ہے. اس لیے میرے بھائی کوشش کریں, نکاح آسان ہو. ایک دم ہم رسموں کا خاتمہ نہیں کر سکتے, لیکن کرتے کرتے تو کر سکتے ہیں نا. اس لیے کوشش کریں کہ کم سے کم ڈشیں آپ کے کھانے میں ہوں, کم سے کم ڈشوں کا اہتمام کریں. پھر اس کا خصوصاً اہتمام کریں, مرد اور عورت, مرد اور عورتیں یہ دونوں ایک ساتھ کھانا نہ کھائیں. اس کے نتائج بڑے سنگین ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ نے تو ٹیبل سامنے لگوا دی, پرانی یادیں زندہ کر دی. آہا دیکھو مسکراہٹ غالب آ گئی. آپ نے تو یہ انتظام کر کے پرانی یادیں واپس لے آئے. آپ تو زمانے سے چاہت تھی ہمارا دکھائی دے جاوے, وہ دکھائی دے گیا. اسی تلاش میں جاتے ہیں پھر لوگ. ایسا نہ کریں. کسی کی بہن کی, بیٹی کی, بہو کی عزت و آبرو کو پامال نہ کریں. مردوں اور عورتوں کے کھانوں کا انتظام یکجا نہ کریں, اس کو علیحدہ کریں, اور وہاں معقول پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. شریعت اسلامی نے دیکھنے کو منع قرار دیا ہے, تو بھلا شریعت اسے کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ مرد عورت کا اختلاط پایا جائے. پھر وہ بیجا سجاوٹ, جھالر ہیں, وہ اتنا بڑا جھالر الگ ہی دکھے گا. میں نے عرض کیا 2-3 دن کے بعد دیکھ لینا, وہ خود ہی بتا دے گا. لٹی ہوئی دکان الگ ہی دکھتی ہے. وہ 3 خواتین چلی جا رہی تھیں, 3 بچیاں چلی جا رہی تھیں, اور 3 لڑکے ادھر سے آ رہے تھے. تو ان لڑکیوں کو کچھ شرارت سوجھی, کہنے لگی دیکھو یہ جو 3 آ رہے ہیں نا, میں بتا سکتی ہوں ان میں سے نکاح کس کا ہوا ہے. تو اس کی دونوں سہیلیاں کہنے لگی او بڑا ایکسپیرینس ہے, ایسے کیسے بتا سکتی ہے, کہ آ جائیں قریب تو پوچھ لینا. اب وہ جو قریب آئے تو انہوں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ تو وہ جو 2 تھے وہ اچھل کے پڑے نہیں ابھی نہیں ہوئی. اور وہ جو غریب تھی لٹی ہوئی دکان, وہ الگ سکون سے شانتی سے کھڑی رہی.
چونکہ لٹی ہوئی دکان میں خزانہ باقی نہیں تھا تو وہ الگ ہی کھڑا رہا. اس نے کہا دیکھیں یہ پرینام ہے, اس کی چال میں سنجیدگی ہے, اس کی گفتگو میں سنجیدگی ہے, یہ بیچارہ نکاح کر چکا ہے لہذا شرافت اس پہ غالب آ گئی ہے. اور یہ منچلے نوجوان ہیں, ان کی ایکٹیویٹی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا نکاح بھی. تو ہم اتنی سب لمبی چوڑی سجاوٹیں کرتے ہیں, پھر وہ گاڑیاں بڑی سجتی ہیں. بھائی علماء کیوں پیسوں کو آگ لگاتے ہو میاں؟ کسی کے ساتھ انصاف نہ کرو, کسی کے ساتھ رحم اور ترس کا معاملہ نہ کرو. ارے بھائی اپنی دولت کو بچا کر اپنی کام میں لے آؤ, کیوں آگ لگاتے ہو؟ پوری انسانیت سسک رہی ہے اور آپ اپنی دولت کو پانی کی طرح بہائے چلے جاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. لہذا اپنے پیسے کو آگ نہ لگائیں. پھر جب سارے مراحل طے ہو گئے اور آپ نے اس کو طے کیا ہے کہ ہم منکرات نکاح کو پورے طور پر مٹائیں گے اور بچیں گے, کوئی منکر نہیں ہونے دیں گے, اب عین موقع ہے نکاح کا, تو کوشش کیجئے اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد, اس پر عمل ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو. نکاح کا اعلان کرو اور نکاح چوری چھپکے نہیں کرنے چاہیے. یہ ہمارے کالج کے جو لڑکے ہیں نا, یہ بڑی سب چال بازی کرتے ہیں اس دنیا میں. کالج کے زمانے میں پڑھتے ہوئے سیٹنگ ہو گئی, چپکے سے نکاح پڑھوا لیا اور اسی نظریے پر جیتے ہیں. پھر ہم مل گئے ٹھیک ہے, ورنہ کوئی بات نہیں, تو ادھر کو چلی جائیے میں ادھر کو چلا جاؤں گا. بہت کیسز آئے اور بہت سنا میں نے ایسے لوگوں کو کہ جی بس وہ یاد رکھو یہ دھوکہ ہے. کسی کی بیٹی کے ساتھ اس لیے نکاح کرنا, گھر والوں کو منا کر دیکھیں گے, مان گئے تو ٹھیک, ورنہ چوری چپکے چل رہا ہے. نہ مانے تو عیسیٰ اپنی راہ اور موسیٰ اپنی راہ. یہ ظلم ہے, یہ کسی کی بیٹی سے آپ کھیل رہے ہیں, ایسا نہ کریں. یہ زیادتی ہے, یہ بدترین جرم ہے. اگر آپ کسی سے نکاح کر رہے ہیں تو بس اب ہو گیا, ساری کائنات سے لڑ جائیے. نکاح کیا ہے آپ نے, وہ آپ کی شریک حیات ہے. نہیں دیکھو میں ایسا نہیں کر سکتا, ابا نہیں مان رہے, بھاڑ میں جاوے تیرا باپ کیوں نہیں مان رہا, پھر نکاح کیوں کرا تھا تو نے بے وقوف انسان. یہ عقل کی خرابی کی بات نہیں ہے کہ تو نے اس بچی سے نکاح کیا, اس کو اپنی شریک حیات کے طور پر چوری چھپ کے کئی سال تک نکاح میں رکھا, اور جب اس نے اپنے کنوارے پن کو, اپنے بانک پن کو تیرے حوالے کر دیا اور اس کی کریم کو تو پورے طور پر لوٹ چکا ہے, اب تو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, میرا خاندان اور میری برادری نہیں مانتی. کیا یہ برادری کا سرکل بڑا عجیب ہے. برادری میں ہم اونچی برادری بہت دیکھے ہیں, اونچی برادری کے بیٹر ہے, پکڑ نسل کے ہیں کہ نہیں ہے. بھائی جو لوگ اپنی زبان سے جہیز مانگتے ہو ان سے بڑا بھکاری کون ہوگا. پیشہ ور بھکاری بھی ان سے اچھا ہے جو جگہ جگہ بھیک مانگتا ہے. وہ کم از کم اپنی عزت نفس کو پامال کر کے واضح طور پر تو مانگتا ہے لاؤ مجھے خیرات دو. یہ تو چوری چپ کے مانگتے ہیں, رات کی تاریکی میں مانگتے ہیں, انڈائریکٹ مانگتے ہیں, بچولیا کے واسطے سے مانگتے ہیں. میں پارٹی مضبوط ہے کہ نہیں, تو ان سے بڑا پاگل کون ہو, بھکاری کون ہوگا بھائی. اس لیے میرے بھائی ایسا نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس نے یہ بات کہی کہ وہ ایک لڑکی ہے, میں اسے چاہتا ہوں. جہاں تک چاہنے کی بات ہے تو چاہ تو کوئی بھی کسی کو سکتا ہے, یہ فطرت ہے, فطرت پر بندش نہیں ہے شریعت کی طرف. کسی کا کسی کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے. میں کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, میرے لفظ پر غور کیجئے گا, میں کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے پیار ہو. میں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے اس پیار کے بعد گناہوں کی دنیا, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. یہ فطری کمزوری ہے, یہ تو پایا جائے گا, لیکن اس کے بعد جو ایک گناہوں کی دنیا ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے میرے بھائی اب جب نکاح کا موقع آیا ہے تو اس کی کوشش کریں, اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان ہو اور آپ کا نکاح مسجد میں ہو. مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے. اب یہاں ہم مولویوں کو بھی بہرحال لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ پھر وہ امام صاحب وہاں کیوں جاتے ہیں. وہ ان کے ظرف کی بات ہے, وہ ان کے بڑک پن کی بات ہے کہ وہ آپ کا شادی ہال میں بھی نکاح پڑھا رہے ہیں. ورنہ اگر سارے امام یہ طے کر لیں کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کے لیے تو کہنا آسان ہے کہ حالات سنور جائیں گے, لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں حالات مزید خراب ہو جائیں گے.
جو جا رہے ہیں یہ ان کا بڑکپن ہے، یہ تو آپ کو چاہیے. پھر سارا کام امام کرے گا، سارے کام علماء کریں گے. میرے بھائی، علماء اور عوام کی مشترکہ محنت سے سماج وجود میں آتا ہے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ نکاح مسجد میں ہو سکے، اور آپ کا نکاح نمازیوں کی موجودگی میں ہو، کسی نماز کے بعد ہو. نہیں معلوم کون اللہ کا مخلص بندہ بیٹھا ہے اور نتیجے میں اس اللہ کے بندے نے آپ کے حق میں دعا کی اور آپ کو اللہ کی طرف سے ڈھیر ساری برکتیں مل گئیں. اسی کے ساتھ ساتھ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد اور عین نکاح کی مجالس میں بھی اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں کہ وہ گانے باجے ہوتے ہیں، ڈی جے اور سب بارات کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رکھیے، گانا باجا قطعاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامی میں نہیں ہے. اتنے مبارک موقع پر جب آپ اپنی زندگی، ایک نئی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کیسے اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اس مبارک عمل میں لعنت برسے اور خدا کی پھٹکار ہو، خدا کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. اس لیے کہ گانا باجا بجانے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر وہ نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب شام کا سا وقت آ جاتا ہے اور نوشے میاں جو ذرا سا جلدی جلدی قدم رکھتے ہیں، اب چلنے کا وقت ہے، تو اس وقت ایک رسم ہوتی ہے اور اس رسم کا نام ہے سلامی. سبھی کے یہاں پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے جی سلامی؟ وہ کچھ نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے موقع بڑی ٹانگ اڑاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، لونڈا اپنی ساس کو سلام کر کے آ رہا اور ہے کیا، کچھ نہیں ہے. مان جاؤ چچا، دنیا سمجھتی ہے یہ باتیں. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، اس میں بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ صاحب سلامی کی رخصت دے دی جائے. تو یہ سلامی اگر اتنی ہوتی کہ لڑکا اپنی ساس کو جو ہو چکی ہے سلام کرنے جاتا، ساسو ماں، نسبتی اماں، السلام علیکم، تو بھی ٹھیک تھا. وہ جو بہت ساری نسبتیں کھڑی ہیں، جی جی آگے، وہ پھول کے کبھی ادھر کو جاتی ہیں، کبھی ادھر کو جاتی ہیں. اور اس میں اللہ کی پناہ، ہمارے آپ کے دلی شہر میں تو بہت کچھ نہیں ہے، ورنہ آپ جا کے دیکھیں بہت سے دیہات میں وہ دولہا کو مرچوں کا پان کھلا دیا. یہاں تک کی رپورٹیں سننے میں آئی ہیں، لوگوں سے سنا ہے، ان علاقوں میں جہاں کے رہنے والے افراد نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایسا بھی پایا گیا کہ شرارت اتنی کی کہ پان میں مرچیں بھر کے کھلا دی ہے جی، اور کانچ تک کا استعمال کر لیا. ایسی جہالتیں یہ ہمارے یہاں ہندو جاٹوں کی رسمیں ہیں، ان میں یہ آج بھی پائی جاتی ہیں. میرے بھائی یہ ظلم ہے. اولن تو بڑا اچھا جملہ مجھے ایک صاحب کا لگا، وہ کہنے لگے کہ جی میرا جو داماد ہے تو وہ جب ہمارے گھر آیا تو میں نے اس سے کہا، میں نے اس کا ذرا چال چلن ٹھیک سا نہیں دیکھا، تو میں نے اس سے کہا، او بھائی سن لے بات، ہم نے تیرے ساتھ ایک کا نکاح کرا، سب کا نہیں کرا. بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ کی قسم داد اس بوڑھے کی عظمت کو. اس نے کہا ہم نے سب کا نکاح. ہمارے یہاں تو یہ بیماری ہے نا کہ جب داماد گھر میں آتا ہے تو جو سالے ہوتے ہیں، نسبتی بھائی ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے ہیں. وہ چلے جائے، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بہنوں یہاں. تو یہ کیا ان کے لیے آیا؟ سنو، وہ مرد ہے، اس کو مردانگی کی حیثیت سے مردان خانے میں رکھا کرو. داماد کو اتنی چھوٹ نہ دو کہ وہ تمہاری دوسری بیٹیوں کے ساتھ تنہائی میں ہم کلام ہو، تنہائی میں ان سے باتیں کرے یا ان سے مذاق کرے. میاں صاف کہہ دو، ہم نے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کیا ہے، بقیہ تیرے لیے غیر محرم ہے. جیسے دیور موت ہے ویسے یہ راکشس بہنوئی موت ہے. اللہ کی قسم، جیسے دیور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ویسے اس بہنوئی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کب کہاں کیا کر جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے بہنوئی تو بہت سیدھے ہیں. غلط کہتے ہو تم غلط کہتے ہو. تمہارا بہنوئی اگر وقت کا حسن بصری بھی ہے تو بھی غلط کہتے ہو. شیطان نے کہا تھا رابعہ بصریہ ہو، حسن بصری ہو اور تنہائی ہو، پھر جو کچھ گل کھلیں گے ہم تمہیں بتائیں گے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہرگز نہیں. جہاں ایک مرد ہوگا، جہاں ایک عورت ہوگی، ساری دنیا جھوٹی ہے، میرے مصطفیٰ سچے ہیں، حضور کا فرمان ہے، وہاں فتنہ ہوگا. لہذا یہ سلامی کی رسم یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنی ہونے والی ساس کو، تائس کو اور جو کہیے کہ دادس کو، ان کو آپ سلام کر لیں جو آپ کی محرمات ہیں، بس ان سے آگے کی اجازت
قطعاً نہیں دی جا سکتی. اور پھر بہت سی رسمیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. ایک انتہائی برا اور مذموم عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں, گاڑیاں لے کے جاتے ہیں. یہ ایک لمبا مضمون ہے, اس کا موقع اس وقت میں نہیں ہے. وہ ڈرائیونگ کے لیے جو کرائے پر گاڑیاں لے کے جاتے ہیں وہ ایک بہت گری ہوئی حرکت کرتے ہیں. اس کا ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دلہن پہنچ جاتی ہے تو وہ کھڑکی نہیں کھولتے ہیں. اگر یہاں کوئی ڈرائیور بیٹھا ہو تو وہ ذرا دونوں کان کھول کے سنیں, وہ کھڑکی نہیں کھولتے ہیں. اب وہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ صاحب ہمیں سمجھو, یہ بھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا اچھے سے؟ یہ بھیک ہے, یہ خیرات ہے, یہ ناجائز ہے. اس طرح کسی سے رقم لینا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, حرام ہے. یہ چند ایک باتیں رسمیات کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اور بہت سا ایک رسم کا بازار ہے, ہر ایک کو مٹائیے اس لیے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سے برکتیں اور رحمتیں لینی ہیں. اگر آپ نہیں مٹائیں گے تو یا نفسانی خواہشات کی تکمیل کیجئے یا اللہ سے برکتیں لے لیجئے, اور زندگی خدا کی برکتوں پر چلے گی. نفسانی خواہشات اور دوستوں اور سماج اور سرکل اور خاندان کی رضا جوئی اور ان کی مہربانیوں پر نہیں چلے گی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نکاح میں سادگی لانے اور آسان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں, چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.